اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رحمت للعالمین نے پوری کائنات کے لیے، جسے اللہ رب العالمین نے جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی یہ آیات بینات، اللہ پاک پروردگار ان آیات بینات میں کافروں کو، مشرکوں کو خبردار کرتے ہوئے بیان کرتا ہے، افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، فإن ربکم لرؤوف رحیم، پس بے شک آپ کا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے ان آیات بینات کے اندر کافروں، بے ایمانوں، مشرکوں کو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے، خفیہ چالیں چلنے، خفیہ تدبیریں کرنے اور خفیہ چالیں چلنوں پر فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر کوئی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ تو 4 قسم کے عذابوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ان میں سے پہلا عذاب یہ بیان کیا کہ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنسا دے، یعنی زمین پھٹے اور ان کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اور خفیہ تدبیریں کرنے والوں کو زندہ سلامت ہی نکل جائے، اور فرمایا کہ عذاب بھی وہاں سے آئے جہاں سے ان کو کوئی شعور ہی نہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ کہ زمین پھٹے اور اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ان اللہ کے نافرمانوں کو سیدھا سیدھا اپنے پیٹ میں لے لے، یا پھر اللہ کا عذاب وہاں سے آئے جہاں سے ان کو گمان ہی نہ ہو کہ یہاں سے بھی ہماری ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یا پھر اللہ رب العالمین چلتے پھرتے ہی پکڑ لے، یعنی ایسا کوئی عذاب ہو، ایسی کوئی مصیبت پڑے کہ یہ چل پھر رہے ہوں اور اللہ کا عذاب ان کو آ کر پکڑ لے، اور یہ کسی طرح بھی عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یا پھر اللہ رب العالمین انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، یعنی اللہ رب رحمان انہیں خوف کی حالت سے دوچار کر دے کہ ہر وقت کا ڈر کہ آج موت آتی ہے تو کل موت آتی ہے۔ پیارے بھائیوں، کافروں اور مشرکوں کا حال یہ رہا ہے، ایک تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور دوسرا اس پر یہ کہ خفیہ چالیں چلنے والے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور پیغمبروں کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے والے، یہی کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے امتوں میں موجود کافروں نے کیا، اور یہی کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود کافروں اور مشرکوں نے کیا۔ وہ چاہے قریش مکہ میں سے کافر اور مشرک ہوں، یا مکہ کے کافر اور مشرک ہوں، عرب کے کافر اور مشرک ہوں، یا اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے والے، چالیں چلنے والے دیگر کفار و مشرکین ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو سن بھی لیا، ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو سمجھ بھی لیا، اور اس سے پہلے کافروں نے اللہ کی کتابوں کی آیات کو سن لیا، سمجھ لیا، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے دل انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس بات کا تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ایمان نہیں لانا، اسلام کو قبول نہیں کرنا، اور اس پر وجہ یہ کہ ان کی ضد اور ضد بازی اور ہٹ دھرمیاں کہ حق کو جان لینے اور سن لینے کے باوجود بھی ایسے بدبخت کہ اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر چکے کہ ہم کسی طور پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار مکہ کا بھی یہی حال کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کافر اور مشرک اور مکہ کے رہنے والے اور اڑوس پڑوس کے قبائل اور آس پاس کے علاقے نبی علیہ السلام کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام مکہ میں ہی پیدا ہوئے، اور اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نے وہیں پر ہی اپنی زندگی گزاری اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا، یعنی نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اچھی طرح پہچان رکھا تھا،
اور یہی معاملہ یثرب اور خیبر کے یہودیوں کا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے اسی طرح واقف تھے اور اسی طرح آپ کو پہچانتے تھے کہ جیسے بندہ اپنی سگی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انسان کا اپنا خون اور اپنی اولاد، وہ اگر ہزاروں کی جناب پبلک میں موجود ہو تو بندہ اپنی اولاد اور اپنے خون کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بڑی باریک اور بڑی پیاری مثال دی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی معرفت، آپ کی پہچان اس طرح رکھتے تھے کہ جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا اور صرف مکہ اور قبائل عرب ہی آپ سے واقف نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کو دور دراز کے ملکوں اور بستیوں اور علاقوں اور قبائل کے لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ خود مکہ کے قریشیوں کا جو گزر بسر تھا وہ تجارت پر مبنی تھا۔ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے جایا کرتے، مکہ سے یمن کی طرف اور اسی طرح ملک شام کی طرف۔ ایک سیزن میں قافلہ تجارت کے لیے یمن کو جاتا اور اسی طرح تجارتی قافلے شام اور دیگر ملکوں کو جایا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو بھی لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاجر تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر تجارت کے لیے نکلے، لیکن ان لوگوں نے جاننے اور سمجھ لینے کے باوجود اسلام کو قبول نہ کیا، ایمان کو تسلیم نہ کیا، اور اس پر مزید بدماشیاں کہ یہ لوگ خفیہ چالیں چلتے۔ وہ چالیں کیا تھی؟ کبھی مکہ والوں نے یہ چال چلی کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں تو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا اور قصاص لیا جائے گا، اور قریشی اور ہاشمیوں کا پورا خاندان ہمارا دشمن ہوگا۔ تو ان خبیثوں نے یہ مشورہ کیا اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کے بیٹے کو لے لیں اور ایسا کریں کہ آپ اپنا بھتیجا یعنی اپنا بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں، چونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، تو ہم آپ کے بھتیجے کی جان لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور اس بدلے آپ کو جو بچہ جو جوان چاہیے وہ آپ لے لیں۔ ابو طالب بھی بڑا سمجھدار آدمی تھا، افسوس یہ کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے گزر گیا۔ ابو طالب کہنے لگا کہ تم بڑے سمجھدار اور عقلمند ہو کہ اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اور میرے جگر کے ٹکڑے اور میرے لخت جگر اور میرے بھتیجے اور میرے بھائی کے بیٹے ہاں جی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے ہو۔ یہ اتنے احمق اور اتنے بے وقوف اور چول تھے یہ کافر کہ ان بدبختوں کی عقل نے یہ نہ سوچا کہ ہم اپنی اولاد تو دے رہے ہیں کہ اسے کھلائے اور پلائے، اور ہم اس سے اس کا لخت جگر لے رہے ہیں کہ ہم اس کی جان لے لیں۔ اسی طرح ان کفار و مشرکین نے نبی علیہ السلام کے متعلق بہت کچھ چالیں چلیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دسا دے، یا عذاب وہاں سے آئے جہاں سے تمہیں کوئی سوچ اور کوئی گمان نہ ہو، یا کہ اللہ تمہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں امن تم سے چھین لے، اللہ تمہیں ڈر اور خوف کی حالت میں مبتلا کر دے کہ آج موت آتی ہے تو کل مرتے ہیں۔ اور انہی بدبختوں نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر موجود نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری ہے۔ ابو جہل وہاں بیت اللہ میں موجود ہے کہ اس بدبخت کا گھر مسجد حرام کے بالکل قریب میں، صفا مروہ سے اوپر کی طرف، یہ ابو جہل بھی بیت اللہ میں موجود ہے اور نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قوم کے ذبح شدہ اونٹ کی اوجڑی یا بچے دانی لے کر آئے۔ ایک ظالم اٹھا ابو جہل کے کہنے پر اور وہ اوجڑی یا بچے دانی لے کر آیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں سجدہ ریز ہیں اور زمین پر آپ نے اپنی پیشانی لگا رکھی ہے، ابو جہل کے کہنے پر ان میں سے ایک بدبخت اٹھتا ہے اور نبی علیہ السلام پر اونٹ کی وہ اوجڑی ڈال دیتا ہے۔ جب آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، صلوات اللہ علیہا کو جب معلوم ہوتا ہے، وہ دوڑتی آتی ہیں اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی وہ اوجڑی دور ہٹاتی ہیں، پرے کرتی ہیں۔ تو یہ ان ظالموں کی چالیں، اور اسی طرح ان بدبختوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ کہ پھر اکٹھے ہو کر جتھے اور بلوے اور مجمع کی صورت میں آپ کو سوتے ہوئی حالت کے اندر قتل کر دیا جائے، تو آپ کا خاندان نہیں سمجھ پائے گا کہ اس بلوے عام میں سے قاتل کون تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان پورے جناب مکہ والوں سے اور سارے خاندانوں سے تو دشمنی لے نہیں سکتا، اس لیے ہم قتل کر کے اپنا دشمن بھی مار ڈالیں گے اور چند دن بعد یہ بات آنی جانی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی آپ کو محفوظ رکھا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کافروں اور مشرکوں کو کہا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تو کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کافروں مشرکوں پر عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہوں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ انہیں چلتے اور پھرتے ہوئے پکڑ لے سو وہ کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ڈرایا، اور یہ صرف انہی کے لیے نہیں تھی بلکہ بعد کے کافروں اور نافرمانوں کے لیے بھی وعید ہے کہ لوگ اللہ کا خوف کریں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو اس طرح ہلاک نہیں کرے گا کہ جیسا کہ اللہ نے سمود نامی قوم کو ہلاک کیا، جیسا کہ اللہ نے عاد نامی قوم کو ہلاک کیا، جیسا کہ اللہ نے مدین والی قوم کو اور اصحاب الایکہ کو ہلاک کیا۔ ورنہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو یہ امت بھی اسی طرح تباہ کر دی جاتی۔ یہ دعا ہی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زلزلہ لے کر آتا ہے، جہاں اللہ سیلاب لے کر آتا ہے، جہاں اللہ آندھیاں اور طوفان لے کر آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے زمین کے حصوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ چاہے سونامی ہو یا آزاد کشمیر کے اور دنیا بھر میں موجود مختلف جگہوں پر آنے والے زلزلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح پھر ان لوگوں کو پکڑتا ہے اور وہاں سے عذاب دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ الروم کے اندر بیان فرمایا،
ظہر الفساد فی البر والبحر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائیں جو انہوں نے کیا، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر عذاب دیتا ہے، اور اس وجہ سے کہ لوگ سنبھل جائیں اور سدھر جائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنی احادیث کے اندر قیامت سے پہلے آنے والے مختلف فتنوں سے آگاہ کیا، اور قیامت کے آنے سے پہلے مختلف قسم کے جو عذاب ہیں ان سے بھی نبی علیہ السلام نے آگاہ کیا۔ تو یہاں اس امت کے اندر بھی ظالموں، فاسقوں اور فاجروں کو، اور کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کو اور گناہ گاروں کو زمین میں دھنسانا ہوگا، اور اسی طرح پہاڑوں کو اوپر گرنا ہوگا، اور شکلوں کا بدلنا ہوگا، بندر اور خنزیر کا بنایا جانا ہوگا۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے سنا، اور آپ نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ فرمایا صحیح بخاری کتاب الاشربہ میں حدیث نمبر 5590، میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا اور ریشم اور اسی طرح شراب اور باجوں گاجوں کو حلال کر لیں گے۔ فرمایا کہ یہ خبیث لوگ، فرمایا کہ کئی لوگ ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، اور ان کا چرواہا شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کرے گا، اور ان ظالموں کے پاس فقیر آئے گا اور اپنی حاجت کے لیے سوال کرے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ زناکار لوگ، بدکار لوگ، ریشم اور شراب اور جوئے کو حلال کرنے والے لوگ، اور ہوں گے بھی کھاتے پیتے لوگ۔ ہاں جی، بھوکے ننگے غریب غربے نہیں ہوں گے، کھاتے پیتے لوگ ہوں گے۔ فقیر آ کر اپنی حاجت کے لیے کہے گا، یہ اسے دینے کی بجائے کیا کہیں گے؟ آج نہیں ہے کل آنا۔ آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، زنا عام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، عام ہے، اور اسی طرح اللہ نے جو چیزیں حرام کی انہیں کسی نہ کسی ہیلے سے ہم نے حلال کر لیا ہے، انہیں کسی نہ کسی ہیلے سے ہم نے حلال کر لیا ہے، اور شیطان کے کاموں میں مال دھڑا دھڑ لگائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر ہم غریب ہیں۔ اللہ کی راہ میں اگر دینے کی باری آئی پھر ہم غریب ہیں، ابھی یکم دور ہے۔ ہاں جی، ابھی یکم دور ہے۔ شیطان کہتا ہے اس فقیر کو دینے کی بجائے اگر اللہ نے دینا ہوتا تو اس فقیر کو خود ہی دے دیتا۔ فرمایا کہ فقیر کو کہیں گے میاں جاؤ کل آنا، تو اللہ تعالیٰ رات میں ان پر عذاب نازل کرے گا، اور عذاب کیا ہوگا؟ جس پہاڑ کے دامن تلے موجود ہوں گے اللہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دے گا، یعنی ان کا ککھ نہ رہے گا، سب کا سب مال و دولت، بکریاں، جانور، مال و اسباب سمیت یہ لوگ پہاڑ تلے دفن ہو جائیں گے۔ اللہ ان پر پہاڑ کو گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں اللہ قیامت تک کے لیے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں سے کہا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دے، اللہ رب العالمین تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث 4020 نمبر کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، وہ باجے گاجے گائیں گے اور گانے والیاں
اللہ اکبر۔ یہاں پر مجھے کیا یاد آیا، آج پوری قوم کا یہی حال ہے، آج پوری قوم کا میرے بھائیوں یہی حال ہے۔ فرمایا کہ شراب پئیں گے، نام اور رکھ لیں گے، تو پارلیمنٹ لاجرز میں سے شراب کی ایک نہیں درجنوں اور بوریوں بھر شراب کی بوتلوں کا نکلنا، اور یہ پارلیمنٹیرین ہمارے ہی ووٹ سے پارلیمنٹ پہنچتے ہیں، ہمارے ہی ووٹ سے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، تو کیا معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے جناب منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں۔ اور فرمایا کہ باجے گاجے گائیں گے، تو 126 دن کا وہ دھرنا اسلام آباد کا، اس دھرنے میں کیا تھا؟ ہاں جی، اس دھرنے میں نیا پاکستان بننا تشکیل دیا جا رہا تھا، اور ان 126 دنوں کے اندر باجے گاجے ڈی جے گاتا رہا۔ ہوا نا، یہ پاکستان ہی تھا، ہندوستان نہیں تھا۔ ڈی جے اس 126 دن میں باجے گاجے گاجتا رہا، اور ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں حریم اور سندل وہاں ڈانس بھی کرتی رہی، اور یہ سارا کچھ کیا تھا؟ حلال تھا۔ اور انہی لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کر کیا کیا؟ یہ الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے، آج ہمارے نمائندے ہیں۔ تو کیا معلوم کہ جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران، ہم نے اپنے ہی ووٹوں سے ان 126 دن میں گاجے باجے گانے والے ڈی جے اور یہ ناچنے والی حریمیں اور سندلیں، ان لوگوں کو ہم نے اپنا نمائندہ بنایا۔ اب اس کے بعد ہم امید رکھیں کہ اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہوگی، اللہ کا ہمارے اوپر عذاب ہوگا۔ جو عذاب آج ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ کس بات کا عذاب ہے؟ یہ عذاب ہے ہمارے اوپر خوف کا۔ قرآن کی آیت میں سنا نا، او یاخذہم علی تخوف، یہ ہم پر خوف کا عذاب ہے۔ آج ریٹ صبح میں ریٹ کچھ ہے، دوپہر میں کچھ ہے، آج ریٹ کوئی ہے، کل ریٹ کچھ ہے۔ ایک چیز کا ریٹ آسمانوں پہ پہنچ رہا ہے، اور چیزوں کا ملنا دن بدن ناممکن ہو رہا ہے۔ آٹے کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، ہاں جی جناب پیٹرول کا بحران ہے۔ کون سی چیز ہے جو بحران کا شکار نہیں؟ خریدنے والا بھی پریشان، بیچنے والا بھی پریشان۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر عذاب ہے۔ لوگوں کے اندر ایمان اور دین کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ بے غیرت سے بے غیرت مسلمان بھی ان ناچنے گانے والوں کو، ہاں جی جن کے کندھوں پہ حریم اور سندل کے ہاتھ ہیں، جن کی جناب گودوں میں یہ گندی عورتیں موجود، ہم نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا۔ ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ حکمران ہمارے لیے عمر بن عبدالعزیز بنیں گے؟ یہ ہمارے لیے فرعون سے بھی بدتر بن چکے کہ آج جناب ہر طرف ہر چیز کا بحران ہی بحران ہے، اور یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ زمین بے دنسا دے گا، اللہ بعضوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو ہم اللہ کے ڈر سے بے خوف ہو گئے، ہم نوکریوں اور مکانوں کے چکروں میں آ کر کنجروں اور گندے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بن گئے، اور سمجھ لیا کہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ کا عذاب ہے جو آج اس شکل میں تو کم از کم مسلط ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے پاکستان کو سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا، وہ دیا اللہ نے جو سعودیوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں پاکستان پر کی، سونا چاندی پٹرول گیس ہر طرح کی معدنیات یہاں موجود، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے پوری طرح نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں۔ ہم گندے بدماشوں کو سپورٹ کرنے والے، ووٹ ڈالنے والے، انہیں اپنا لیڈر بنانے والے ہیں۔ اور ابھی بھی موقع ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی بھی سنبھل جانے کا موقع ہے۔ سدھر گئے تو اللہ بچا لے گا، اور آئندہ بھی یہی کالے کرتوت رکھے تو مزید اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ
باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ